ایک آدمی کو لمبے عرصے تک کمر کی تکلیف تھی حضرات، مجھ کو یہ قصہ سنا ہے کسی نے، وہ بیمار کے ساتھ وہ آدمی ملا، کہا عرصے تک کمر کی تکلیف میں رہا، بہت سے علاج کیے، فائدہ کوئی نہیں۔ ایک دن مزدے میں جا رہا ہے، یہ جو ٹرانسپورٹ نہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ، مزدے میں جا رہے، اور وہ مزدے والا کسی کھڈے جم کے اوپر زور سے گزرا اور وہ اچھلا اور نیچے آیا، اور وہ جو اس کو لگا دھچکا لگا وہیں سے اس کی کمر ٹھیک ہو گئی۔ نفع نقصان اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل جلالہ نفع کی چیز کو نقصان والا بناتے۔ حضرات لوگ اپنی اولاد کے بارے میں کتنی توقعات رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے لیے نفع کا سبب بنے گا، وہی بچے اپنے ماں باپ کے لیے درد سر بن گئے۔ اور کسی آدمی کے بارے میں بہت نفرت کا اظہار کیے تو بیکار قسم کا آدمی، عین مشکل میں وہی آدمی کام آ گیا۔ تو نفع نقصان اللہ جل جلالہ کیا، اس عقیدے کو پکا کرو، اس کو بیٹھ کر کے سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر کے فضولیات میں سوچنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کی صفات کے بارے میں سوچو۔ اس سوچنے کو مراقبہ کہا جاتا۔ میں اکثر یہ ساتھیوں کو کہتا ہوں حضرات کہ یہ اللہ جل جلالہ کی رازقیت ہے نا، اللہ رازق ہے، اور یہ لوگ اپنا رزق کا جتنا محنت کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سب لگے ہوئے ہیں اپنے لیے روزگار کی تلاش میں، یہ سب بچوں کا کھیل ہے۔ اللہ جل جلالہ کے رازق ہونے کی جو صفت ہے اس کو بیچ سے نکال دو، یہ دنیا اسی دن ٹھپ ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، یہ نہیں چل سکتی۔ یہ تو اللہ رازق ہے، لوگوں نے بس تماشا لگایا ہوا ہے۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں حضرات لوگوں کو، میں نکلتا ہوں یہاں سے باہر، دیکھتا ہوں ایک آدمی ریڑھی لے کر جا رہا ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ آدمی کون ہے؟ کہتا ہے یہ تو کباڑ والا۔ اس آدمی کی ریڑھی میں 3 پائپ رکھے ہوئے، یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ اس کا روزگار، یہ اس کا روزگار ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے۔ ہاں، پیچھے اس آدمی کا 10 افراد کا گھر ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، مہمان الگ، بیمار الگ، اور یہ 3 پائپ میں اس کا پورا روزگار چل رہا ہے۔ کہتے ہیں ہاں اس کا ٹوٹل سرمایہ تو یہی ہے۔ تھوڑا آگے جاؤ تو ایک اور آدمی نے چھوٹا سا کیبن لگایا ہوا ہے، اور اس میں 5-10 ڈبے رکھے ہوئے ہیں، ڈبیوں میں ٹافیاں رکھی ہوئی ہیں، بچوں کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ آئے تو اس سے 10 روپے کی 20 روپے کی ٹافی لے لے۔ تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس کا روزگار ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ اس کا بھی گھر میں پیچھے اتنے ہی لوگ، اور صبح کا کھانا، دوپہر، رات، اور کھانے اور مہمان اور علاج، سب چیزیں۔ ہاں بالکل۔ اور آگے جاؤ دیکھنے دکان لگائی ہے، آگے جاؤ دیکھنے کارخانہ لگا دو، سب کا نظام ایک تھا۔ ٹھیک ہے کھانے میں تھوڑا آگے پیچھے فرق، مگر وہ بھی تو جی رہا ہے۔ وہ جو پائپ والا نہیں ہے جس کے پاس ریڑھی ہے، اس کی عمر بھی 60-70 سال کو پہنچ جاتی ہے، ورنہ اگر اس روزگار پر ہے تو اس کو تو ریڑھی والے کو تو تقریباً مہینے کے بعد مر جانا چاہیے، اس سے تو روزگار نہیں ہوتا۔ اور ٹافی والا اگر اس سے زیادہ ہے تو چلو 2 سال کے بعد مر جائے، اور دکان والا اگر اس سے زیادہ ہے تو چلو 4-5 سال کے بعد وہ مر جائے۔
لیکن آپ دیکھو تو حضرت قصہ تو الٹ چل رہا ہے، کبھی وہ فیکٹری والا مہینے کے بعد مر گیا اور ریڑھی والا 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اللہ جل جلالہ کی وصف رازقیت کو بھی اس سے نکال دو حضرات، یہ دنیا اسی جگہ جام ہو جائے گی، سب اپنی جگہ جام ہو جائیں گے۔ آپ دیکھو صرف اس پانی کا انتظام کرو، ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے اپنی صفائی پر کتنا لوٹے پانی استعمال کرے، اور اس گھر میں 10 اور 20 افراد ہیں اور روزانہ اتنا پانی، اور یہ کراچی کی آبادی کروڑوں کی آبادی ہے، یہ پانی کیسے پورا ہو رہا ہے؟ یا تو لوگوں مر جانا چاہیے اگر اس پر ہونا ہے۔ اللہ جل جلالہ۔ صبح کے وقت میں ہم جو کتاب پڑھتے ہیں نا حضرات، صبح کے وقت میں، تو اس میں یہ بات لکھی تھی لواقح الانوار القدسیہ۔ مصر میں ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں، مصر کے وہ جو کتاب لکھنے والے انہوں نے لکھا کہ اگر مصر کے سارے لوگ میرے عیال میں آ جائیں، اہل و عیال سمجھتے ہیں نا گھر کے افراد جن کی کفالت اور جن کا خوراک آدمی کے ذمے پر ہو جائے، جیسے آدمی ہے تو اس کی بیوی بچے سب کی ذمہ داری تو اس پر ہے نا۔ فرمایا کہ اگر مصر کے سارے لوگوں کی خوراک یہ میرے ذمے پر لگ جائے اور میں اکیلا ان کا کفیل ہو جاؤں، پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق تو خود لکھا ہے۔ اگر کسی آدمی کے ہاتھ سے کسی کو رزق پہنچتا ہے، یہ تو صرف اس کو اجر دینے کے لیے اللہ نے ایک بہانہ بنا دیا، ورنہ اللہ خود دے رہے ہیں، کوئی کسی کا نہیں کھاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہر ایک کا رزق اس کی تخلیق و پیدائش سے پہلے لکھا ہے، یہ اللہ نے لکھا ہے۔ آج آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک دوپہر کا کھانا کہاں کھائے گا، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ اگر بالفرض میں نے آپ کے پاس کھایا، آپ نے میرے پاس کھایا، نہ میرا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے، نہ آپ کا میرے اوپر کوئی احسان ہے، میں نے اپنا حصہ کھایا، آپ نے اپنا کھایا۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو خندہ پیشانی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ کھلا دیا تو اجر پا لیا، ورنہ اجر سے محروم ہو گیا، ورنہ اور کوئی نئی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدے کو پکا کرنا ہے حضرات، نفع نقصان، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ تنہائی میں بیٹھو، اس کو سوچو، نفع اللہ کے ہاتھ میں، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نفع کے اسباب کو نقصان ہوا، نقصان کے اسباب۔ اب آپ دیکھو کراچی میں یہ گل پلازہ کا قصہ، کتنا بڑا نقصان، حالانکہ یہ سب کے لیے نفع کا سامان تھا۔